بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، حضرت مولانا اکرم ندوی صاحب کے اس مضمون کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. برٹرنڈ رسل کی کتاب دی پرابلم آف فلاسفی میں جو سن 1912 میں شائع ہوئی فلسفے کے کیوں گمنام لیکن مؤثر. تو میں نے سوال نشان گمنام پہ بھی لگایا اور مؤثر پہ بھی لگایا. گمنام تو نہیں ہے یہ، اور مؤثر اس پہ بھی لوگوں یعنی کتنی مؤثر ہے انٹروڈکٹری، اس پہ لوگوں نے سوالیہ نشان ہمیشہ سے رہا ہے شروع سے، لیکن ایکسیسیبل ہے یعنی ریلیٹیولی اسپیکنگ. کتابوں میں سے جو اپنے اسلوب سادہ معنویت عمیق تو بالکل صحیح نہیں ہے، اور مقصدیت روشن. اب اس سے مراد کیا ہے؟ مقصد کی وجہ سے قاری کو حقیقت اور علم کے ان بنیادی سوالات سے متعارف کرتی ہے جو انسانی ذہانت کی تاریخ میں ہمیشہ سے موجود ہے. یعنی انسانی ذہانت کی تاریخ کا کیا مطلب؟ یہ فلسفہ ہے بطور ایک سبجیکٹ ڈسپلن کے، اس کے بنیادی مسائل ہیں، ان میں سے کوئی نیا مسئلہ جو ہے اس نے نہیں چھیڑا ہے. بلکہ اگر کتاب کو تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. تو یہ کتاب ہے ہوم یونیورسٹی لائبریری آف ماڈرن نالج سیریز میں یہ شائع ہوئی تھی. The Problem of Philosophy, Bertrand Russell, lecturer and late fellow of Trinity College. In the following pages, I have confined myself to those problems of philosophy in regard to which I thought it possible to say something positive and constructive, since merely negative criticism seems out of place. For this reason, theory of knowledge occupies a large part in space. Theory of knowledge یعنی ہمیں جس کو وہ علم کہتے ہیں، یعنی اطلاعات جو حاصل ہوتی ہیں وہ کس طرح حاصل ہوتی ہیں اور اس کی بنیادیں کیا ہیں فلسفیانہ اعتبار سے، اور اس پر جو فلسفیانہ اعتراضات وارد ہوئے ہیں اس کے جوابات بھی دیتا ہے کچھ. میٹافزکس ان دی پریزنٹ، یعنی حقیقت کے بارے میں کوئی خاص بات اس میں نہیں کی ہے ایکسپٹ وہ آئیڈیالزم وغیرہ کا جو رد اس پہ بات آئے گی. In present volume and some topics much discussed by philosophers are treated very briefly if at all. تو مطلب یہ ہے کہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سے فلاسفر. اس نے وہ ٹاپک ڈسکس کیے ہیں اس کتاب میں جو برٹش امپیریسٹ ٹریڈیشن میں یعنی موضوع بحث رہے ہیں.
I have derived valuable assistance from the unpublished writing of G. Moore, جو اینالیٹک فلسفی کے رسل کے ساتھ بانیان میں سے ہے، اور کینز جو مشہور معیشت دان اور فلسفی بھی ہے، ظاہر اور لاجیشین بھی ہے. From the former as regard the relation of sense data, because sense data جو theory of knowledge میں sense data کی اصطلاح ہے وہ مور سے آئی ہے، اور جو فزیکل آبجیکٹس کا جو اس نے تجزیہ پیش کیا ہے میز کا، جو حضرت کو بہت پسند آیا، وہ مور وغیرہ سے آیا ہے. مور بھی مطلب یہ ہے کہ بنیاد طور پہ فلسفی نہیں تھا، وہ کلاسکس اس نے پڑھی تھی اور فلسفے میں آیا تھا، وہ بغیر فلسفہ کا بیک گراؤنڈ پڑھے تو اس نے نئی باتیں کی. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، مطلب یہ کہ حال ہی میں نے وٹگنسٹائن کا ایک کال پڑھا جو اس نے زبانے میں کہا تھا، جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر تھا فلسفے کا. اس نے کہا میں فلسفے کا پروفیسر ہوں کیمبرج یونیورسٹی میں، اور میں نے زندگی میں ارسطو کا ایک لفظ نہیں پڑھا. And from the later as regards problem of probability and induction، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ کینز نے پوری کتاب لکھی ہے انڈکشن پروبیبلٹی پہ بھی ہے، اور ظاہر ہے پروبیبلٹی کا خاص تعلق انڈکشن سے بھی ہے. Also profited greatly from the current suggestion of Professor Gilbert Murray. یہ میرے ذہن میں نہیں آیا یہ کون ہے، جانتا ہوں اس کو کیونکہ نام یعنی اس کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ اب ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت کون. اچھا، تو اس میں لکھا ہے اپیرنس اینڈ ریالٹی، جو ہمیں دکھتا ہے اور جو حقیقت، اس میں فرق، ایک اہم فرق ہے وہ جو برٹش امپریسس ٹریڈیشن میں بھی ہے، کیونکہ جو ہمیں دکھتا ہے یعنی وہ کیا ہے، وہ رنگ ہے، وہ طول ہے، اور پرائمری اور سیکنڈری کوالٹیز جس کی میں نے پچھلے نشست میں بات کی. ایگزسٹنس آف میٹر، مادے کا وجود، نیچر آف میٹر یعنی مادے کی ماہیت کیا ہے، آئیڈیالزم، تصوریت. اور یہاں جو آئیڈیالزم کی وہ بات کر رہا ہے وہ کرے گا میرا خیال ہے وہ ایک تو باقلے کی، کیونکہ آئیڈیالزم حقیقت یہ ہے کہ جو برطانوی تجربیت ہے اس کا منطقی نتیجہ آئیڈیالزم ہے، جیسے باقلے نے کہا. اور اگر آپ جی مور اور رسل کو پڑھیں تو یہ لوگ مطلب بنتے تو بڑے مطلب یہ ہے کہ آئیڈیالزم کے خلاف ہے، لیکن ان کا حقیقی منطقی نتیجہ ان کے خیالات کا آئیڈیالزم ہی ہے. لیکن اس آئیڈیالزم سے مراد ہماری یہاں باقلے کا آئیڈیالزم ہے. کانٹ اور ہیگل کا آئیڈیالزم یا افلاطون کا آئیڈیالزم یہ مختلف ہے. نالج بائی اکاؤنٹنس اینڈ نالج بائی ڈسکرپشن، تو یہاں اس نے اپنی وہ جو تھیوری آف ڈسکرپشن پیش کی ہے جس کے لیے وہ مشہور ہے، جو اس کی لاجک اور کہتے ہیں یہ اس کا مطلب ایک اوریجنل کنٹریبیوشن ہے. حالانکہ مطلب یہ چیزیں ہمارے مطلب یہ ہے کہ آپ اصول فقہ اور منطق وغیرہ پڑھے تو اس میں یہ پہلے تو موجود ہیں. انڈکشن یعنی استقراء، and our knowledge of the general principle اصول عامہ، a priori knowledge is possible. تو یہ بحث بھی جیسا کہ پچھلی نشست میں نے کہا، کیونکہ جو لاک ہے اس نے جو چیز رد کی ڈیکارٹ میں، وہ یہ پرائیوری نالج، اس کو انیٹ نالج بھی کہتے ہیں، یعنی جبلی نالج جو ہمیں ہر انسان کو جو ہے اس کی فطرت کے لحاظ سے اس کے ذہن میں موجود ہے. یونیورسل یعنی کلیات کا علم، اور کلیات حقیقت میں ان کا وجود ہے کہ نہیں، کیونکہ تجربی کہتے ہیں ان کا یہ نومنلسٹ ہیں ان معنوں میں کہ وہ کہتے ہیں کلیات کا وجود جو ہے خارج میں نہیں، صرف اعیان کا وجود ہے، جو ہمارے مطلب اشارہ وغیرہ بھی کہتے ہیں. On our knowledge of universal intuitive knowledge، اب یاد نہیں اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ intuitive knowledge سے جو کانٹ کیا مراد ہے وہ سینس میں ڈائریکٹ نالج ہے، یعنی نالج جس میں جو ہے کانسیپٹس جو ہے یوز نہیں ہوتے. ٹروتھ اینڈ فالسہڈ، نالج، ایرر اینڈ پروبیبل limits of human knowledge، philosophical knowledge.
اس پہ یعنی اسی وجہ سے جو ہے وہ کافی محظوظ ہوئے ہمارے حضرت مولانا اکرم ندوی صاحب کہ لمٹس کی بات کرتا ہے فلسفیکل نالج. تو فلسفی یعنی مطلب ہیوم نے اس سے پہلے وہی بات ہیوم نے کی لمٹس آف، لیکن فلسفی کی فلسفیکل نالج کی جب لمٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ انسانی علم کی لمٹ کی بات نہیں کرتے. اور بنیادی طور پہ ہیوم اور ہیوم اور اللہ بھلا کرے رسل، دونوں کے ہاں جو فلسفے کی تحدید جو کرتے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے اس کی وجہ یا اس کا مقصد جو ہے وہ اس کا مقصد جو ہے وہ سائنس کی علوف اور سائنس کو لمٹ لیس ثابت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ انسانی علم کو. تو یہ حضرت کو تسامح ہوگا کیونکہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا ان کو. دا ویلیو آف نال فلاسفی، اب یہ مطلب اس میں بتاتا ہے کہ فلسفے کا جب وہ لمٹ اس پہ ہم نے لگا دی تو اس کا مقصد کیا ہے، تو اس کی ویلیو کیا ہے. تو اس پہ وہ بات کرتا ہے، یعنی فلسفہ جو ہے انالیسس کرتا ہے، سائنسی تصورات کی تشریح کرتا ہے. اور یہ دا موسٹ ڈپریسنگ چیپٹر اگر فلسفے کے لحاظ سے، یعنی آپ اس لیے اس کو مؤثر بہت سے لوگوں نے کہا یہ اچھی نہیں ہے انٹروڈکٹری، کیونکہ آپ نے طالب علم کو شروع میں کہہ دیا کہ فلسفہ جو ہے سائنسی تصورات کی تشریح اور تعبیر، الگ سے اس کا کوئی جو ہے مستقبل نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے 12 251 پیج ہے. لیکن آپ نے پتا ہے کہ یہ جو ہوم لائبریری سیریز میں کتابیں شائع ہوتی ہے بالکل چھوٹا، یعنی چھوٹا سا صفحہ ہوتا ہے، یعنی ایک وہ پاکٹ بکس ہیں، اس لحاظ سے یہ بہت بڑی نہیں ہے کتاب. اچھا جی واپس چلتے ہیں. تو برٹرنڈ رسل، اچھا جی یہ کتاب رسل کی شروعات اور علم کی بنیاد پر ذہانت کی تاریخ سے ہمیں، یہ کتاب ایک طرح سے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے ہم کیا جانتے ہیں اور کیسے جانتے ہیں، اور دوسری طرف وہی علم کے حصول کے عمل میں پوشیدہ کمزوریوں کو بھی بے نقاب کرتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو فلسفے کا بنیادی سوال ہے، ایسی کوئی اچنبے کی کیا بات ہے یا اس کتاب سے کیا خاص ہے. یعنی پہلا چیپٹر جو اس کتاب کا ہے وہ حقیقت اور حقیقت جیسے ہمیں نظر آتی ہے، اپیرنس اینڈ ریالٹی، اس کا فرق ہے. تو یہ قدیم ترین فرق ہے ایک علم کا بھی اور فلسفے کا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اپنے ذہن سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے آواز سے. اور یہ سوال تو ابھرتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو ہم جس چیز کو ہم ذہن سے دیکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ میں جس طرح کائنات کو دیکھ رہا ہوں اور میری بلی جو دیکھ رہی ہے، دونوں کائنات کا جو فہم ہے اس میں فرق ہے. لیکن یہ کہ حقیقت تو کائنات کی ایک ہے. تو مطلب یہ کہ یہ فرق ایک بنیادی فرق ہے جس میں مثلاً افلاطون کا جو مشہور عام مکالمہ ہے تھیٹیٹس، جو تھیوری آف نالج کی بنیاد ہے، اس میں بات. اور باقی جو اس کا جو رسل کا جو امیڈیٹ کانٹیکس ہے، سیاق ہے، وہ برطانوی تجربیت ہے، لاک وغیرہ اور ہیوم ہے، جس کا میں نے پچھلے اس میں تذکرہ کیا. اچھا 12 رسل کی شروعات ایک عام سی چیز یعنی میز کے بیان سے ہوتی ہے. یعنی وہ میز کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میز کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیادی جو فرق وہ کرنا چاہتا ہے وہ ایک تو کس میز کی حقیقت اور کس طرح میز ہمیں دکھتی کس طرح ہے، اور کتنا ہم میز کے بارے میں جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے. اور یہی تھیوری آف نالج ہے جو فلسفے میں پڑھتے ہیں لوگ. اس کے جو مسائل اس میں آتے ہیں، مثلا یہ کہ کیا مطلب میز کا رنگ جو ہے میز کی حقیقت کا حصہ ہے، یعنی جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے، یا رنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ذہن تھوپتا ہے اس چیز پہ جس کو ہم میز کہتے ہیں.
یہ سوال، یا یہ تیسرا اس کا آپشن یہ ہے کہ یہ رنگ جو ہے نہ میرے ذہن کی اختراع ہے، نہ پوری طرح میز کا حصہ ہے، بلکہ میز اور میرے ذہن کے درمیان تعامل کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تیسرا جو مطلب یہ کہ لاک کا جو خیال ہے اس کی لوگ تشریح دونوں طرح سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ذہن کا حصہ ہے رنگ، میز کا حصہ نہیں، دوسرا یہ کہتا ہے کہ تعامل کا نتیجہ۔ لیکن اس کو تو بالکل رد کر دیتے ہیں کہ وہ میز کا حصہ، وہ میز کا حصہ ہے، کیونکہ رنگ جو ہے مطلب یہ ہے کہ بہت سے وجوہات ہیں، مطلب اس کی فزکس پہ ہی جائیں رنگ کی، یعنی تو آپ کے علم میں ہو جائے گا کہ رنگ جو ہے وہ میز کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس سے وہ عمومی علم کے بارے میں، علم جس کو کہتے ہیں یعنی معلومات کے بارے میں یا اطلاعات کے بارے میں عمومی ایک نظریہ بناتا ہے، اور جو فلسفے کے قدیم مسائل ہیں ان پر ایک سٹینڈ لیتا ہے، جو عمومی طور پہ رسل کا جو سٹینڈ ہے وہ تجربیت کا ہے۔ اس لیے مطلب ایک میں نے بات جو پچھلی بار کہا تھا کہ امام ابن تیمیہ سے اس کا ایک جو مواصلہ حضرت نے طے کی اس کی ایک بنیاد بنتی ہے، کیونکہ دونوں تجربی فلسفیانہ طور پہ تجربیت کے بعض پہلوؤں سے دونوں کا تعلق ہے۔ گو کہ منطق میں نہیں، منطق میں رسل جو ہے سوری منطق کا بہت بڑا مدعا ہے۔ رسل کی شروعات ایک عام سی چیز یعنی میز کے بیان سے ہوتی ہے۔ فکر و نظر کا یہ ایک واقعہ ایک عام مشاہدے کو فلسفیانہ تجربے کا نقطہ بناتا ہے۔ تو لگتا یہ کہ مطلب یہ کہ یہ صرف رسل نہیں، مطلب یہ کہ جب ہیوم کی آپ کتاب پڑھ لیں، لاک کی کتاب پڑھ لیں، اس میں بھی اسی قسم کا آپ کو تجزیہ ملے گا۔ یہ کوئی نہیں سی کیا مطلب باقلے کو پڑھ لیں، اور اس سے پہلے مطلب یہ ہے کہ افلاطون کو پڑھ لیں تو آپ کو اس قسم کی چیز مل جائے گی۔ میز کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، روشنی کی صورت بدلتی ہے، روشنی یعنی لائٹ جو آ رہی ہے، یہ معاملہ ہماری نگاہ اور حقیقت کے درمیان دراڑ ڈالتا ہے۔ اس کے اس مثال کے ذریعے رسل ہمیں باور کرواتے ہیں کہ وہ ظہور جو ہماری آنکھوں میں آتا ہے، ظہور کا مطلب یعنی جو چیز ہمیں جیسا کہ دکھتی ہے، ظہور کا مطلب یہ ہے اپیرنس، میز جیسا کہ، تو ایک بنیادی فرق میز جیسا کہ ہمیں دکھتی ہے یا مجھے دکھتی ہے اور میز جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے، کیا یہ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور زیادہ تر فلسفی چاہے وہ تجربی ہوں یا غیر تجربی اس فرق کو مانتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ باطن کی سچائی جو ہماری، ضروری نہیں کہ وہ باطن کی سچائی نہیں ہے، مطلب حقیقت جیسی کی وہ ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں، لیکن باطن کوئی اچھا لفظ نہیں ہے اس کو بتانے۔ تو بنیادی جو فرق ہے فلسفے میں، ایک بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے، یہ ریکارڈ نہیں ہوا تو اس کو میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ مطلب یہ بنیادی ایک فلسفے میں فرق ہے، چیزیں جیسے کہ وہ ہمیں دکھتی ہیں اس کو اپیرنس کہتے ہیں یا ظاہر کہہ سکتے ہیں اس کو، اور چیزیں جیسے کہ وہ حقیقت میں ہیں اس کو ریالٹی یا حقیقت کہتے ہیں۔ تو یا اس فرق کو مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں حقیقت جیسی کہ وہ ہے فی نفس ہی، اور حقیقت جیسی کہ وہ مجھے دکھتی ہے۔ اب ظاہر ہے ان دونوں میں تعلق ہے، لیکن یہ کہ حقیقت جیسی کہ وہ فی نفسی ہی ہے وہ نہیں ہو سکتی حقیقت جیسی کہ مجھے دکھتی ہے 100% بوجوہ، اور وہ وجوہات بھی تھیوری آف نالج میں ڈسکس ہوتی۔ اور کانٹ کا جو فرق ہے تھنگ ان اٹ سیلف، چیز جیسے کہ وہ ہے، یعنی میز فی نفس ہی اور میز جیسی مجھ کو دکھتی ہے، اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ کانٹ کے ہاں بھی ہے، یعنی یہ تمام تقریباً فلسفی کا یہ ایک بنیادی فرق، لیکن اس کو ظہور اور باطن سے ظاہر تو ٹھیک ہے، باطن نہیں کہنا چاہیے کہ باطن کے اور بھی بہت سے مطلب ہیں، اور اس سے جو ہے ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے۔
مگر وہ تو مثال کے طور پر رسل باور کراتے ہیں کہ ظہور جو ہماری آنکھوں میں آتا ہے، یعنی چیزیں جیسے کہ وہ ہمیں دکھتی ہیں اور چیزیں جیسے کہ وہ ہیں وہ ایک نہیں ہیں، حقیقت کی صورت میں ہمیں نظر تو آتی ہیں مگر وہ ہمارے حصی مشاہدے سے براہ راست ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے حصی مشاہدے میں سوال یہ ہے کہ حصی مشاہدے میں ہمیں کیا آتا ہے، اس پہ ظاہر ہے بعد میں رسل پہ بھی تنقید ہوئی، کیونکہ رسل اور مور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چیز دکھتی ہے وہ سینس ڈیٹم ہے، اور سینس ڈیٹم کا مطلب یہ ہے کہ جو محسوسات ہمارے ذہن میں آتی ہیں، مطلب یہ کہ میں جب وہ کہتا ہے کتاب جب میں دیکھتا ہوں تو میں کتاب کو نہیں دیکھ رہا بلکہ میں ورق کو دیکھ رہا ہوں، ورق کو بھی نہیں دیکھ رہا، اس کی لمبائی چوڑائی کو دیکھتا ہوں اور اس کے کلر کو دیکھتا ہوں، اور جب ہاتھ لگاتا ہوں تو اس کے ٹیکسچر کو دیکھتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں الگ الگ میرے ذہن میں جاتی ہیں، اور میرا ذہن پھر اس سے صفحہ بناتا ہے اور صفحوں سے کتاب بناتا ہے اور کتاب کا ایک تصور بناتا ہے۔ کتاب کو میں اصل میں نہیں دیکھتا حصی طور پہ اور ڈائریکٹلی بلا واسطہ، کتاب کو جو میں دیکھتا ہوں بال واسطہ، لیکن بعد میں یعنی آج کل مطلب بہت سے فلسفی ہیں جو اس نظریے کو رد کرتے ہیں، اور حقیقت میں مطلب یہ عجیب و غریب نظریہ ہے ان معنوں میں کہ یہ اصل میں تجزیہ ہے ہم جو دیکھتے ہیں اس کا، نہ کہ اس کا یہ ڈسکرائب، یعنی اس کو جیسا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ڈسکرائب نہیں کر رہا، اس کا تجزیہ کر رہا ہے، اور اس کا تجزیہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اصل میں جو چیز دیکھ رہا ہوں کتاب ڈائریکٹلی دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ایک دعویٰ ہے، اور یہ زیادہ مطلب یہ ہے کہ میرے تجربے سے ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ دو مختلف تجربی فلسفیوں کے ہاں ہی یہ دو مختلف نقطۂ نظر ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ریشنلسٹ فلسفی ہیں ان کے ہاں الگ نقطۂ نظر ہے، اور پھر ریشنلسٹ اور تجربیت کے درمیان جنہوں نے تالیف کرنے کی کوشش کی جیسے کانٹ ہے تو ان کا ایک تیسرا نقطۂ نظر ہے۔ بہرحال اس مثال کے ذریعے رسل ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ ظہور جو ہماری آنکھوں میں ضروری نہیں کہ باطن کی سچائی ہو، یعنی حقیقت ہو، یہ ضروری نہیں، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ رنگ جو ہے میز کا حصہ ہو، بلکہ رنگ وہ چیز ہے جو میز اور میری آنکھ اور کائنات کے تعامل کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، ورنہ حقیقت میں میز کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ نگاہ ہے، اور یہ اصل میں مطلب یہ ہے کہ قریب ترین ہے نیورولوجی اور پرسیپشن کے بارے میں جو سائنس ہے اس وقت اس کے قریب، اور حقیقت میں مطلب یہ جو رسل کر رہا تھا وہ جو بھی اس کو وہ سائنسدان تو نہیں تھا لیکن مطلب میتھمیٹیشین تھا، فزکس وغیرہ بھی اس نے پڑھی تھی، تو جو فزکس وغیرہ اس زمانے میں ان میں جو کرنٹ علم تھا اس کے بنیادی طور پہ یہ لوگ اپنے تئیں برٹش امپیریسزم یا برطانوی تجربیت کا اپڈیٹ کر رہے تھے، اس کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہماری حصے معلومات ایک ایسی پرت ہیں جو حقیقت کی خاکہ بندی کرتے ہیں، وہ مگر وہ حقیقت خود نہیں ہوتی، ایسی پرت ہیں۔ پرت کو کیا یہ ہندوستانی طرح ہم سے مختلف اردو بولتے ہیں کبھی کبھی، پرت کا کیا مطلب ہے؟ ہماری حصی معلومات ایک ایسی پرت ہیں جو حقیقت کی خاکہ بندی کرتی ہیں، ایسے ریزے ہیں یا ٹکڑے ہیں، کیونکہ فارسی میں پرت کا مطلب ہوتا ہے دور یا جدا، بارہ، مگر وہ خود حقیقت نہیں، یعنی وہ مختلف اجزاء ہیں جس کے حقیقت کے علم کا، اور ہمارا ذہن جو ہے ان اجزاء کو ملا کے حقیقت کی ایک حقیقت کا ایک مجموعی، یعنی تو اس لحاظ سے رسل کے نزدیک جو ہے ہم میز کو نہیں دیکھتے، میز اصل میں ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ تو یہ مطلب کہتے ہیں ان کو تجربی فلسفیاں، لیکن یہ تجربہ کہ بالکل برعکس نظر آتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ اس لیے مطلب میں نے کہا کہ یہ جو برطانوی تجربیت ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو میٹیریلسٹ کہتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا جیسا کہ باقلے نے کہا اس کا جو لاجیکل یعنی منطقی
منطقی لاجیکل منطقی نتیجہ جو ہے وہ آئیڈیالزم یا تصوریت ہی ہے. بہرحال اس پہ رکتے ہیں، اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اتنا یعنی وہ نہیں تھا کہ اتنا لگائیں گے، لیکن یہ کہ اب ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں تو اس سے کیا مفر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين.